الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سورہ الزمر آیت نمبر 73 اللہ رب العزت قیامت کے دن جنتی لوگوں کے جنت میں داخلے کا منظر بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جو لوگ اپنے رب سے ڈر جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن گروہوں کی شکل میں جنت میں بھیجا جائے گا۔ حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب آ جائیں گے، جنت کے پاس پہنچیں گے، وفتحت ابوابها، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور جنت کا جو دربان ہے وہ یہ کہے گا سلام علیکم، کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، طبتم، بڑے خوشی کے ساتھ، فادخلوها خالدین، بس تم داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ جنت ایک ایسی عظیم چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لا عین رأت، اس کی جو نعمتیں ہیں نا کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے سنا ہی نہیں ہے، اور کسی بندے کے دل میں خیال تک نہیں آیا کہ جنت کتنی عظیم ہوگی۔ بڑا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جس کو قیامت کے دن بڑے پروٹوکول کے ساتھ جنت کا داخلہ مل جائے،
اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور جنت پاکیزہ ہے، جنت میں جانے والے بھی پاک ہیں، اور جنت کے اندر یہ بول براز اور عورتوں سے متعلقہ جتنے معاملات ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ جنتی نعمتیں بھی کھائیں گے تو ایک ڈکار آئے گا جس میں کستوری سے زیادہ خوشبو ہوگی، اور اس ڈکار سے سب کچھ ہضم ہو جائے گا، فضلہ نہیں بڑھے گا، وہ جنت پاک ہے، اور دل بھی پاک ہوں گے۔ کامیاب ہے وہ شخص جو جنت میں داخل ہوا اور جہنم سے بچا لیا گیا۔ مرنا تو سب نے، لیکن قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز۔ فرمایا کہ مرنا تو سب نے ہے، قیامت کو بدلہ بھی پورا پورا ملے گا۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، اصل کامیاب وہی شخص ہے۔ جنت میں جانے کے دو عظیم پرمٹ چند ایک منٹ میں بیان کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ ایک تو آیت الکرسی ہے، پکا پرمٹ ہے جنت کا، پکا۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ یہ جو آیت الکرسی ہے یہ قرآن میں سب سے زیادہ عظیم آیت ہے، سب سے زیادہ، اور اس کے اندر اور بھی بڑے فائدے ہیں۔ آیت الکرسی چوروں سے، ڈاکوؤں سے، دشمنوں سے، جادوگروں سے، حاسدین سے اور ظالموں سے محفوظ کرتی ہے۔ آیت الکرسی نظر بد کا بڑا زبردست علاج ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بڑا زبردست، اپنے بچوں کو دم کرو آیت الکرسی سے۔ لیکن سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ مرد ہو یا عورت ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، جب بھی مرے گا تو سیدھا ہی جنت میں چلا جائے گا۔ اس کے اور جنت کے درمیان سے موت حائل ہے۔ اللہ، یہ آیت الکرسی اللہ کی توحید پر بڑی عظیم آیت ہے، اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ لا الہ اعوذ باللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ ہمیں آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق دی۔ ایک بندے کا تجربہ بھی شیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے
کہ اگر کسی بندے کا کوئی تجربہ ہے قرآن تو سارا ہی شفا ہے تو اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے، یہ جو ہمارا جامعہ سلفیہ ہے پوریا میں مسجد ہے، ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد ہے، والد محترم مولانا عبد الخالق سلفی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑے دل جمی کے ساتھ اس کو تعمیر کروایا. وہ مستری صاحب بیگشا سے آتے تھے، مستری عبید اللہ، وہ جب بھی نماز پڑھتے تو آیت الکرسی بھی پڑھتے، اور ان سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری 80 سال 85 90 سال عمر ہو گئی ہے، نظر تمہاری میرے کو ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ میں ہر نماز کے بعد وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُ، یہ لفظ متعدد بار پڑھ کے نا تو ہلکا سا لب لگا کر آنکھوں میں لگا دیتے. ویسے تو اس کا معنی ہے کہ زمین و آسمان کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، لیکن وہ دونوں آنکھوں کی طرف توجہ کر کے یہ پڑھتے تھے کہ جو اللہ زمین و آسمان کی حفاظت کر سکتا ہے وہ ان دو آنکھوں کی بھی حفاظت کر سکتا ہے. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اور شفا ہے، جو بھی لفظ پڑھو شفا ہی شفا. اور دوسرا پرمن جنت کا صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہے سید الاستغفار. ویسے تو استغفار کے کلمات اور بھی ہے، سب سے چھوٹا کلمہ ہے استغفر اللہ. اگر اتنا بھی کوئی پڑھ لے تو استغفار تو ہو جائے گا. ایک ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھ لے نا تو اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے وہ جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ گیا ہوتا وہ گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا 3 دفعہ پڑھنے سے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. لیکن ایک استغفار ہے جو سارے کلمات کا سردار ہے، اس کو کہتے ہیں سید الاستغفار. وہ بخاری شریف میں آتے ہیں اور بھی حدیثوں میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مرد ہو یا عورت صبح کے وقت سید الاستغفار پڑھ لیتا ہے یقین کے ساتھ، مکمل توحید کے ساتھ، اللہ پر مکمل یقین کے ساتھ، شام سے پہلے اگر وہ مر جائے تو سیدھا جنت میں، سیدھا جنت میں. اور اگر شام کو پڑھے اور صبح سے پہلے مر جائے تو سیدھا اللہ کی جنت میں. یہ جنت کے 2 نبوی پرمٹ ہیں پکے. ویسے تو جنت میں جانے کے راستے اور بھی ہیں، لیکن یہ بڑے کھلے واضح اور پکے پرمٹ ہے. ایک آیت الکرسی اور دوسرا سید الاستغفار. سید الاستغفار صبح شام 1 مرتبہ بھی کافی ہے، زیادہ مرتبہ پڑھو تو کوئی حرج نہیں، کم از کم 1 بار. آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 1 بار. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم یہ جو جنت کے پرمن ہیں ان پر مستقل عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جنت پکی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے. جنت بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ جنت وہ ہے جس میں اللہ کا دیدار بھی ہوگا. حدیث میں آتا ہے ایک دن 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا شام کے بعد، تو سرکار نے فرمایا کہ جس طرح یہ چاند چمک رہا ہے اور تم اس کو دیکھ رہے ہو
قیامت کے دن جنت میں اسی طرح تم اپنے اللہ کا ڈائریکٹ دیدار کرو، وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں وہ نعمت نصیب کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے دعا کر لیں۔ تھوڑی سی طبیعت نساز ہے میری بھی، اللہ تعالیٰ سے پاؤں گئے، جتنے بیمار اللہ سب کو شفا دے۔ یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك، اللهم صل وسلم على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللهم صل وسلم على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، دنیا بھر کے مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ جو فوت ہو گئے مسلمان مرد عورتیں ان کو معاف کر دے، ہمارے والدین پہ رحم فرما، جن جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دے، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا، جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید پر قائم رکھنا، جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ میں خیر کرنا۔ یا اللہ رزق حلال عطا کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وافر رزق عطا کر دے، حرام سے بچنے کی توفیق دے دے، آسانیاں پیدا فرما دے، مشکلیں آسان کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے۔ اللہ حاسدین سے بچا لے، ظالموں کے ظلم سے بچا لے، دونوں جہان کامیاب کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وعلیکم السلام۔